السلام علیکم. لیاقت سیماب آپ کی خدمت حاضر ہے ریڈیو میزان خیبر پختونخوا جوڈیشل اکیڈمی پشاور سے. تحفظ حقوق صارفین یہ ہمارے پروگرام کا ایک سلسلہ ہے. اس سلسلے میں ہم نے آج جو موضوع چنا ہے وہ ہے کے پی ریزولوشن آف کمرشل ڈسپیوٹس ایکٹس 2022 کا جو قانون ہے اس سلسلے میں گفتگو کریں گے. ہری پور کے کنزیومر پروٹیکشن جج جو بیک وقت ریزولوشن آف کمرشل ڈسپیوٹ ایکٹ کی جج بھی ہیں محترمہ منیرہ اشرف عباسی صاحبہ. ان سے گفتگو کرتے ہیں. محترمہ آپ کو السلام علیکم. جی یہ بتا دیجیے کہ یہ جو ایکٹ ہے ریزولوشن آف کمرشل ڈسپیوٹس ایکٹ اس کا کیا مقصد ہے؟ بیسیکلی جتنی بھی کمرشل ایکٹیویٹیز ہیں، کمرشل ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، بزنس سے ریلیٹڈ، تجارت سے ریلیٹڈ، ٹریڈ سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں، اس میں یعنی جلد انصاف مہیا کرنے کے لیے لوگوں کو. اور ان کیسز کا چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں کسی بھی معاشرے میں اکنامک گروتھ کے لیے بہت ضروری ہے. تو اکثر جب وہ کیسز میں اسٹاک اپ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ سلسلہ رک جاتا ہے. مطلب کہیں سے اسٹے آرڈر آ جاتے ہیں، کہیں لیٹیگیشن جاری ہو جاتی ہے. تو اس میں اس کا نام ہی یہ رکھا گیا اس ایکٹ کا کہ ریزولوشن آف کمرشل ڈسپیوٹس، یعنی تجارتی تنازعات کا ایک حل کیا ہے اور اس کو ڈسپیوٹ کو حل کیسے کرنا ہے اور اس کو کیسے ریزالو کرنا ہے. تو ریزالو ظاہر ہے جو کرنا ہے اس میں زیادہ مین چیز جو ہوتی ہے وہ وہی بات ہے کہ مصالحہ، ثالثی. ٹھیک ہے، ثالثی ایک ایسی چیز ہے، یا اے ڈی آر بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن. اسی طرح آپ اس کو میڈیشن کہہ سکتے ہیں. تو وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے پہلے آربیٹریشن لاز بھی موجود ہیں ہمارے، لیکن وہ اتنا مشکل طریقہ کار ہے کہ اس میں یعنی کورٹ آنے سے پہلے بھی آپشن دی جاتی ہے کانٹریکٹ میں، ایگریمنٹ میں، کہ وہ باہر ڈسپیوٹ کا تنازع حل پیش کیا جائے، اور کورٹ میں آنے کے بعد پھر وہ ایک لمبی کہانی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی یہ جو کمرشل ریزولوشن آف کمرشل ڈسپیوٹ ایکٹ ہے یہ کے پی میں 2022 میں بنایا گیا. تو بیسیکلی اس کا جو آپ دیکھیں نا تو بیسک مقصد ہی یہی ہے کہ یہ ریزالو کیا جائے ان ڈسپیوٹ کو اور ان کیسز کو جلدی اور اسپیڈی جسٹس مل جائے. کیونکہ کانسٹیٹیوشنلی اسپیکنگ اسپیڈی جسٹس اسٹیٹ کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور جسٹس ایٹ ڈور اسٹیپس یعنی ایکسیس ٹو جسٹس. تو ایکسیس ٹو جسٹس کے لیے یہ کمرشل کورٹس اب بنائی گئی ہیں اسی لاء کے تحت، جو کہ ان کیسز کو، تجارتی تنازعات کو حل کرتی ہیں اور ثالثی کرتی ہیں ان میں، اور اسپیڈی جسٹس کا تصور اس میں بھی موجود ہے. اچھا، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ جو کیس آتا ہے کس طریقے سے وہ آتا ہے عدالت میں؟ کیس بیسیکلی یہ ایک سول کورٹ کی طرح ہی آتا ہے. اچھا، کیس پہ سول پروسیجر کورٹ اپلائی کرتا ہے اور ایویڈنس ایکٹ بھی اسی طرح اپلائی کرتا ہے. لیکن چونکہ اس میں اے ڈی آر کی پروویژن ڈالی گئی ہے تو اس میں یہ جج کے لیے ایک بہت بڑا ایک اس کو مل جاتا ہے اسپیس کہ وہ پارٹیز کو بٹھا کے ان کے درمیان یا کسی میڈیٹر کو ان کے درمیان مقرر کر کے ان کا تنازع جو ہے حل کرا دے. کیونکہ جتنی آپ کو پتہ ہے کمرشل ایکٹیویٹیز میں اگر کہیں بھی رکاوٹ آئے گی، کہیں بھی کوئی کورٹ کی طرف سے رکاوٹ ہے کسی کی طرف سے، تو پھر وہ اس ماحول میں یا وہ کاروباری لین دین کے لوگ معیشت پر بہت بڑا اثر ہوگا آپ کی. اچھا، یہ جو سائل کس طرح آئے گا؟ وہ وکیل کے ذریعے آئے گا، باقاعدہ درخواست لکھ کے، یا سادہ کاغذ پر درخواست لکھ کے آئے گا؟ جی، اس میں نارملی بیسیکلی یہ پلینٹ کس طرح ہوتا ہے نا، اس میں کمپلینٹ نہیں ہے. جس طرح کنزیومر کورٹ میں تو کوئی بھی کسی درخواست پر بھی ایک کمپلینٹ آ سکتی ہے. اس میں سول پروسیجر کوڈ کے تحت ہی وہ پروسیجر اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے نا. ایک دعویٰ ہوتا ہے، جیسے اس کے ساتھ بیان عرفی ہوتی ہے، اس کے ساتھ لسٹ آف ڈاکومنٹ ہوتی ہیں، لسٹ آف لیگل ایئر ہوتی ہے، لسٹ آف وٹنسز بعد میں چلو دی جاتی ہے، مگر پروسیجر یہ آلموسٹ اسی طرح عدالت والا عام سول کورٹ والا ہے. لیکن ابھی یہ ہوا ہے کہ جیسے یہ عدالت 2022 میں ایکٹ آنے کے بعد جب یہ امپاور کی گئی ہے
کمرشل کیسز لینے کے لیے. تو اس وقت کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے تقریباً 85 to 90 کیسز جو تھے اپنے نارمل سول کیسز جن میں تجارتی یا اس میں سمجھ کمرشلزم انوالو ہے ان کو اس کورٹ کو ٹرانسفر کیا. اور اللہ کا شکر ہے کہ مور دین 80 یا 85 کیسز ہم نے ڈیسائیڈ بھی کر دیے. تو اور ان میں زیادہ تر ہم نے ADR یا ثالثی کی بنیاد پر بھی کیے ہیں, میرٹ پر بھی کیے ہیں, شہادت ریکارڈ کر کے بھی, میرٹ پر آرگومنٹ سن کر بھی, اور ویسے ثالثی کے طور پر میڈیٹر مقرر کر کے بھی ہم نے یہ کیس فیصلے کیے ہیں. اچھا, اس میں حکومت فریق بھی ہو سکتی ہے؟ جی بیسیکلی تو یہ 2 رجسٹرڈ فارمز کے درمیان یا کسی بھی رجسٹرڈ فارم کسی بھی انڈیویجول پرائیویٹ انڈیویجول یا ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے خلاف یا 2 گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے خلاف آپس میں ان کا بینکوں کے خلاف کوئی کیسز میں ایسا ہوتا ہے یا وہ بھی کمرشل معاملات تو ہیں, لیکن زیادہ تر اس میں وہ ہوتے ہیں جس میں میوچول ایگریمنٹ ہو, کیونکہ اسلام میں بنیادی چیز ہے کانٹریکٹ. تو بیسیکلی یہ ایک طرح سے کانٹریکٹ ایکٹ بھی اس میں انوالو ہے, ٹھیک ہے. اور کانٹریکٹ ایکٹ کی اپنی آپ کو پتہ ہے اس کے ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں نا, جس میں پارٹیز کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے, اس کی کلاسز بنتی ہیں, ٹھیک ہے. اور اس میں بلکہ جو ہوتی ہے اس میں آربیٹریشن کلاس بھی ہوتی ہے ایگریمنٹس کے اندر. تو نارملی تو یہ میں نے جیسے آپ کو عرض کیا نا کہ کافی سارے آربیٹریشن لاز ہیں اور کانٹریکٹ ایکٹ ہے, یہ سارے ایکٹ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں اس کے کمرشل ڈسپیوٹس میں. تو مطلب آپ جس طرح کہہ رہے ہیں تو کانٹریکٹ بنیادی شرط ہے اس میں کہ کانٹریکٹ نارملی 2 رجسٹرڈ فرم کے درمیان بھی ہو سکتا ہے, ایک فارن رجسٹرڈ فرم ہے اگر اور ایک ملکی ہے نیشنل لیول کی, ان کے درمیان ہو سکتا ہے. جس طرح آپ جیسے فار ایگزامپل اب ریکوڈیک کا کیس لے لیں, ایکچولی ایگریمنٹس ہوتے ہیں نا انٹرنیشنل ایگریمنٹس, مختلف ملکوں کے درمیان بھی ہوتے ہیں, مختلف فرمز کے درمیان, انٹرنیشنل فرمز کے درمیان. تو ڈومیسٹک فرم بھی ہو سکتی ہے اور انٹرنیشنل فرم بھی ہو سکتی ہے. ڈومیسٹک یا نیشنل فرم بھی ہو سکتی ہے اور انٹرنیشنل پرائیویٹ پرسن بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ اور باہر کی کوئی انٹرنیشنل فرم بھی ہو سکتی ہے. تو یہ اس قسم کے جو کانٹریکٹس ہوتے ہیں نا, ان سے اٹھنے والے جو مقدمات ہیں, تنازعات ہیں, بیسیکلی وہ مقدمات. اچھا, جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ بنیادی طور پر سول کیسز یعنی اس کی نوعیت جو ہے نا ایک طرح سے سول ہی ہے. جی اچھا, جب مقدمہ چلتا ہے تو اس دوران میں اگر کوئی ایسی باتیں آ جاتی ہیں تو یہ کریمنل کی طرف جا سکتی ہے؟ جی بیسیکلی تو آپ کو پتہ ہے ہر کمرشل ڈسپیوٹ ہو یا لینڈ کا ڈسپیوٹ ہو, تنازعات تو اسی میں سے اٹھتے ہیں. اور یہاں تو آپ کو پتہ ہے لین دین کے تنازعات میں کئی دفعہ 200 روپے پر مرڈر ہو جاتا ہے, آپ نے سنا ہوگا خبر. بالکل. تو بعض اوقات یہ چیزیں تو ساتھ چلتی ہیں, اس طرح کی ٹرانزیکشنز کئی دفعہ پارٹیز جب اس میں انوالو ہوتی ہیں تو پھر نیچرلی کئی دفعہ وہ کرائم کی طرف چلی جاتی ہیں, اور پھر اس میں فورجری اور فراڈ کی چیز آ جاتی ہے نا, وہ بھی کرائم ہے نیچرلی. فرض کریں ایک کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے تو دوسری پارٹی اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو ابائڈ بائی جب نہیں کرتی تو نیچرلی کہیں نہ کہیں کوئی ڈسپیوٹ جب اٹھے گا, تنازع پیدا ہوگا, یا کہیں کوئی فورجری ہوگی, فراڈ ہوگا, تو دوسری عدالت میں کیس چلا جاتا ہے. جی وہ دوسری عدالت میں پھر سے کرمنل. تو ویسے نارملی ہمارے پاس جو کیس آتے ہیں نا جی, اس میں زیادہ تر سویلائزڈ اور مہذب لوگ ہی آتے ہیں جو کانٹریکٹس کرتے ہیں. تو اس طرح کا ہمیں کبھی ایسی سچویشن کا سامنا ماسوائے ایک آدھ کیس ابھی ہمارے پاس چل رہا ہے, اس میں ایک NGO تھی تو ان کے ایسٹس کی خورد برد کا کوئی اس طرح کا کیس ہے نا, تو اس میں پھر ان کے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں وہ انوالو ہیں, اور ایک بندہ جو آیا ہے آن بورڈ اس بندے کی جس نے NGO بنائی تھی اس کے خلاف آ گئے. تو اس میں مطلب یہ ہے کہ اس قسم کے کیس بھی آتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کو بھی ہم ٹیک اپ کرتے ہیں. اچھا, بعض ایسے معاہدے ہوتے ہیں جو تحریری ہوتے ہیں, جو عموماً ہونے چاہیے, لیکن بعض ایسے معاہدے ہوتے ہیں ہمارے ہاں تو بہت بڑے بڑے جو نکاح ہے یہ بھی غیر تحریری ہوتا ہے, غیر دستاویزی ہو سکتا ہے. تو اس قسم کے جو معاہدے ہوتے ہیں جو زبانی ہوتے ہیں, اگر کوئی سائل آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس آدمی نے میرے ساتھ یہ زبان کی تھی, نہیں اس میں میرے خیال میں اس میں ریٹن ایگریمنٹ جو ہے نا مسٹ, یہ بیسک ریکوائرمنٹ. گواہ پیش کرے, کوئی
گواہ تو دو گواہ گرے کہ ان دو آدمیوں کے سامنے ہم نے یہ بات کی تھی، یہ فیصلہ ہم نے کیا تھا. پھر جی یہ ایک اسلام میں یہ ہے. آپ کی بات صحیح ہے. یہ زبانی معاہدے کی دیکھیں، کانٹریکٹ کے ایکٹ کے نیچے وربل بھی ہو سکتا ہے، اورل ایگریمنٹ بھی ہو سکتا ہے نا، لیکن اس لاء میں بہرحال انہوں نے ریٹن ایگریمنٹ کو لازمی شرط کرا اچھا اسلام جی اس قانون میں ہی ہے، ورنہ ادروائز کانٹریکٹ ایکٹ کے نیچے اگر آپ تشریح کریں گے تو پھر آپ کیس لے کر وہی بات ہے دونوں کو سن کے سارسی بھی کرا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اسپیسیفکلی جورسڈکشن باہر نہیں ہو جاتی، مگر یہ ایک بیسک ریکوائرمنٹ اسلام. محترمہ اس سلسلے میں آپ نے اب تک جتنے فیصلے کیے اس کے اثرات کیا ہے؟ جی اچھا، اس میں دیکھیں ابھی تک شارٹ اسپین آف ٹائم میں میں نے ابھی جیسے آپ کو بتایا کہ مور دین آلموسٹ 80-90 کیسز ہم نے ڈیسائیڈ کیے. اچھا اس میں یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہری پور ڈسٹرکٹ جو ہے نا، اس میں اس کی سراؤنڈنگز میں آپ کو اکنامک زونز بھی ملیں گے، لائک اسپیشل اکنامک زون بھی ہے اور کے پی اکنامک زون ہے. تو نیچرلی اکنامک زون میں ریلیٹڈ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا، انڈسٹری بہت زیادہ ہے یہاں، کامرس اینڈ ٹریڈ جو ہوتا ہے وہ نارملی لنک ہوتا ہے نا انڈسٹریز سے بھی، کامرس اور ٹریڈ، کیونکہ انڈسٹری جب لگتی ہے تو نیچرلی اس میں پروویژنز گڈس کی ہوتی ہے، پروڈکٹ تیار ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ پھر بازار میں جب بکتی ہیں تو ٹریڈ ہوتی ہے. تو اس طرح میرا مطلب ہے انٹر لنکڈ ہے. اس سلسلے میں کئی کیسز میں نے ڈیل کیے ہیں، تو میں نے اس میں یہ دیکھا ہے کہ کئی دفعہ انڈسٹری لگانے کے لیے زمین بھی ایکوائر ہو جاتی ہے اور لونز بھی بینک سے لے لیے جاتے ہیں، بڑے بڑے انڈسٹریز انوالو ہیں، اور پھر اس کے بعد مطلب نہ تو فیکٹری لگتی ہے نہ وہ لون کہیں خرچ ہوتا ہے، گراؤنڈ پہ کچھ نہیں ہوتا. تو اس میں نے کئی دفعہ اپنے سٹاف اور کئی میڈیٹرز مقرر کر کے اسپاٹ انسپیکشنز کرائیں، موقع پر جا کے دیکھو کہ یہ 400-500 انڈسٹریز ہے بھی موجود ہیں یا کیا ہو رہا ہے. تو اس میں مجھے مطلب یہ محسوس ہوا کہ کئی یعنی 84 سے آن ورڈ آپ دیکھیں نا تو بس وہ اسی طرح چلتے رہے، لمبا ہوتا رہا، یہ لگا رہے ہیں ہمیں فیسلٹیز دی جائیں، ہمیں یہ دیا جائے. تو بیسیکلی یہ کامرس اینڈ ٹریڈ سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں جن کو میں نے جب دیکھا اس میں نے سپیریئر کورٹس کی گائیڈ لائن بھی لیں، اور میں نے اسٹیل ملز کے کیس تھے جیسے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح کنسلٹنسی فرمز کے کیس تھے، اور اسی طرح مختلف اور پروڈکٹس جیسے ہوتی ہیں ان کے بھی لیے. اور میں نے دیکھا کہ یہ چیزیں ہمارے ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہیں، اور میں سمجھتی ہوں اس میں محکمانہ غفلت بھی پائی جاتی ہے کہ محکمے کیوں اتنا لیٹیچیوڈ پھر دے دیتے ہیں، ٹائم پہ کیوں وہ کینسل نہیں کرتے، وہ لیز پہ زمین لی جاتی ہے کہ انڈسٹری سیٹ اپ کرے. تو اس میں محکمانہ غفلت جو ہے نا، اس کے لیے پھر میں نے کافی کچھ لکھا بھی ہے اپنے فیصلوں میں، اور جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے بڑے بڑے ڈی جیز جو ہیں، ان کے جی ایمز جو ہیں، چیف سیکٹریز ہو گئے، انڈسٹریز کے سیکٹریز، ان کو کاپیز بھی میں نے کی ہیں تاکہ وہ ان کے خلاف کوئی ایٹ لیسٹ ٹیک اپ تو کر سکیں، کوئی ڈپارٹمنٹل انکوائری وغیرہ ہو کہ فرض کریں 84 سے ایک چیز لی گئی ہے اور آج تک یعنی اس میں انڈسٹری نہیں لگی، تو اس کی کیا وجوہات؟ ورنہ آج تک اگر لوگوں کی حاصل کردہ زمینوں پر انڈسٹری لگ چکی ہوتی تو کتنا امپلائمنٹ جنریٹ ہوتا، کتنی امپلائمنٹ کریشن ہوتی. محکمہ انڈسٹریز تو ذمہ دار ہے نا کہ وہ امپلائمنٹ پھر کریٹ کرے گا. تو ان چیزوں کو اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ کے کئی ایسے کیسز یعنی وہ وہاں پر بھینس کے باڑے، فارم ہاؤسز اور یہ چیزیں تو نظر آئیں گی آپ کو، لیکن ایکچوئل انڈسٹری نہیں لگتی جس کے لیے جس پرپز کے لیے زمین ایکوائر ہوتی. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس چیزوں میں نے کافی ایسے اچھے فیصلے بھی دیے ہیں انشاءاللہ، اور مجھے امید ہے کہ ان کا امپیکٹ اچھا پڑے گا، اور جتنے بھی صاحب اقتدار ہیں اور ارباب اختیار ہیں وہ اس کو ضرور نوٹس لیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ محترمہ منیرہ اشرف عباسی صاحبہ. اس کے ساتھ ہی آپ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.